اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول صلوات بھیجیں محمد علی محمد مومنین کرام جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں مشاہدہ کر رہے ہیں لوگ سماعت فرما رہے ہیں، مختصر انداز میں 1-1.5 منٹ کے اندر پہلے 2 پیغام آپ کو دینے ہیں یہاں سے جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ تو وبا پورے دنیا میں ہی ہے اور پوری دنیا میں ہی ایام عزا شروع ہو چکے ہیں، تو سب کو ایک پیغام دینا ہے اور ایک اور 2 چھوٹے چھوٹے سے پیغامات ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ دیکھیے یاد رکھیے کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کسی کو شک نہیں ہے، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عزاداروں کی جان بھی ہماری ذمہ داری ہے، جانوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری اور شرعی ذمہ داری ہے نا اس زمانے میں۔ لہٰذا جتنی بھی احتیاطیں ہیں یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے علماء ہمارے مراجع سب نے بیان کیا ہے، یہ مسئلہ اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے، معصومین نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی ایسی وبا آ جائے کچھ ہو جائے تو احتیاط کرو بھائی، جو احتیاطیں ہیں ان احتیاطیں ڈاکٹر بتائیں گے نا، لہذا جو ڈاکٹر نے احتیاطیں بتائی ہیں ان تمام احتیاطوں کے ساتھ مجالس منعقد ہوں گی، جلوس میں بھی ویسے ہی جانا ہے، یہ بار بار تکرار نہ ہو، یہ پیغام ہر جگہ دیا جا رہا ہے، میں بھی یہاں سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ مجالس بھی ہوں گی، جلوس بھی ہوں گے، لیکن تمام احتیاطوں کے ساتھ ہوں گے، جتنی بھی SOPs ہیں ان کے مطابق۔ اور یہ حکومت کا ہی مسئلہ نہیں ہے، میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے مراجع کا اور علماء کا بھی سب یہی فتویٰ ہے، اور یہاں بھی جیسے سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ماسک لگا کے اسی طرح جو آتا جائے اس کو ماسک دیتے جائیے، ایک پیغام۔ دوسرا پیغام یاد رکھیے محرم کے حوالے سے کیا ہے کہ کربلا اختلاف کی جگہ نہیں ہے، کربلا اختلاف کا میدان نہیں ہے، کربلا اتحاد کا میدان ہے، کربلا وحدت کا میدان ہے، کربلا شیعوں کا میدان نہیں ہے، کربلا سنیوں کا میدان نہیں ہے، کربلا انسانیت کا میدان ہے، یعنی جناب سید الشہداء ساری انسانیت کے لیے قربانی دے رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے جہاں جہاں انسان ہے، کیا ہے؟ انسان، جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں حسین ملے گا، ہر اس جگہ حسین ملے گا۔ یہ 2 پیغام ہو گئے مختصر، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب عنوان کا اعلان کر دیں آپ کے سامنے، جیسے کہ پہلے بھی اعلان کیا لیکن پھر اعلان کر دیں کہ حب اہل بیت، محبت اہل بیت میزان ایمان ہے۔ یہ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہماری مجالس ہوں گے۔ محبت اہل بیت میزان یعنی ترازو، یعنی کہ معیار ایمان ہے محبت اہل بیت۔ اچھا اس پہ بات کریں گے کہ بھی قرآن و سنت میں، قرآن و سیرت میں، قرآن و حدیث میں کہاں سے ہم لے کر آئیں چیزوں کو، لے کر کیا آنا، پورا قرآن بھی ماشاءاللہ ہمارے سامنے، اللہ کا کلام بھی ہمارے سامنے، اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی جا بجا، اور حدیث کا تو ایک سلسلہ ہے جو پیش کر دیا جائے گا، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ایسی روایات کو پیش کیا جائے کہ جو ہمارے برادران کیا سب کیا موجود ہو۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ، یہ ماحول ایسا نہیں ہمیشہ یہ میرا پیغام سب جگہ جا رہا ہے، یاد رکھیے اس وقت جو ممبر سے یا محراب سے مسلمانوں میں اختلافات کی بات کرتا ہے نا، وہ کسی کا دوست نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا دوست ہے، نہ وہ اسلام کا دوست ہے، bلکہ وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ آپ کے سامنے نا کہ ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے، ساری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، ساری یزیدی طاقتیں ہمارے پیچھے پڑی ہیں، تو ہم تو تقسیم کرتے ہیں 2 قوتوں میں بھائی، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ جو بھی انسانیت کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ سب ہم کو ڈالتے ہیں یزیدی طاقت کے اندر، اور جو مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے وہ حسینی ہے۔ لہذا یاد رکھیے اس بات کو کہ یہاں سے جو پیغام دینے کی ضرورت ہے وہ کیا پیغام دینے کی ضرورت ہے؟ محبت کا پیغام۔ اور اہل بیت سے زیادہ کس نے محبت کا پیغام دیا؟ اہل بیت سے زیادہ محبت کہاں ملے گی؟ جو قربانیاں ہی دیتے چلے گئے کہ لوگوں میں محبتیں باقی رہیں، لوگوں میں نفرتیں باقی نہ رہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔
آئیے اب بات کو آگے، یہ مقدمہ ظاہر ہے کہ پہلی مجلس ہے آج، تو آغاز محرم ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ پوری 10 مجلسوں کا خلاصہ چند جملوں میں آپ کے سامنے آ جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس دور میں، ٹھیک ہے نا؟ آئیے اب بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ اور اس کی 27ویں آیت، جس کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت، اب یہ خیانت کی تشریح انشاءاللہ آتی چلی جائے گی، لیکن اب یہ ترجمہ سیدھا سیدھا سن لیجئے۔ اے مومنو، اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور خبردار جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان میں بھی خیانت نہ کرنا۔ اب یہ امانت سے مراد کسی کی رکھوائی امانت نہیں، یاد رکھیے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ کی۔ آپ کے یہاں تک کہ آپ کے بال بچے بھی امانت ہیں اللہ کے بندو۔ اب میں آپ کے بالکل قریب جا کے ایک نفسیاتی طور پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ آپ کے جو بچے ہیں نا، یہ بھی امانت ہیں حسین کی، یہ بھی امانت ہے امام زمانہ کی، یعنی اگر ان کی تربیت میں بھی کوئی کمی رکھی تو یہ خیانت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اگر ان بچوں کی تربیت میں بھی کوئی کمی رکھی تو کیا کیا آپ نے؟ یہ خیانت کی ہے۔ ولا تخونوا، عطف ہے پہلے والے پہ، جہاں کہا یہ ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا، یہ تخونوا لا کے بغیر اس لیے کہ پہلے وہ لا آ گیا، تو بس یہ اب کبھی خیانت نہ کرنا اس سے بھی جو تمہارے پاس ہے، وانتم تعلمون، اور یہ بات تم بہت اچھی طرح جانتے ہو، تم سب کو معلوم ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، مال دولت جان مال سب کچھ امانت ہے، کسی میں خیانت نہ۔ اور خیانت کا معنی میں نے سمجھا دیا، خیانت کا معنی یہ نہیں کہ مال میں خیانت نہیں، نفوس میں بھی خیانت ہوتی ہے بھائی، تربیت میں کمی رکھی یہ بھی خیانت ہے، لوگوں کو صحیح جگہ، بچوں کو صحیح جگہ نہیں بھیجا پڑھنے کے لیے یہ بھی خیانت ہے، لوگوں کے دل میں محبت اہل بیت نہ ڈالی، بچوں کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ڈالی، بھی بتا دیں گے قرآن میں کہاں سے اور کیسے حکم ہے محبت اہل بیت کا، ٹھیک ہے نا؟ آ جائے گا آپ کے سامنے، کیونکہ ہم بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ معیار ایمان کا، معیار ایمان کا میزان، میزان ایمان کی ترازو ہی محبت اہل بیت ہے۔ یعنی اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل بھی قابل قبول بھی نہیں، اس کے قبول ہونے کی ضمانت بھی نہیں، یہ بھی ہم بتا دیں گے آپ کو۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ کوشش یہ کریں گے کہ ساری گفتگو ایسی ہو جو ہمارے تمام بھائیوں کے لیے قابل قبول اور ہر جگہ اس کی دلائل بھی موجود ہوں، اور وہ ہمیں بھی دعائیں دیں، آپ کو بھی دعائیں دیں، اور ہم ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پڑھتے ہی ایسی مجلس ہے کہ بھائی جس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب آ جائیں، سب ملا۔ اب یہ ماحول ایسا ہے کہ مجمع نہیں ہے، ہجوم نہیں ہے، تو بھائی جا رہی ہے جہاں تک آواز، سب سنیں ہماری باتوں کو، سب سنیں گے ہماری باتوں کو۔ جب سب سنیں گے تو دروازے کھلے رکھو نا بھائی، نہ معلوم کتنے حر موجود ہیں، یا نہ معلوم کہاں کہاں حر موجود ہیں، انتظار میں ہے کہ کوئی آواز تو دو۔ جب حسینی لہجے میں آواز دو گے تو حر آئے گا نا، بھگانے والی چیز نہیں ہے یہ فرش ازا۔ پہلے میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت پہ کہ یہ فرش ازا، یہ کربلا وحدت کی جگہ ہے، اختلاف کی جگہ نہیں ہے۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد۔ اب یہ روزانہ اس کی خیانت کی تشریح ہوتی چلی جائے گی، لیکن چلیے آج ہم نے مقدمہ ہے نا آپ کے سامنے ذرا سی گفتگو پیش کر دی کہ خیانت کیا ہے۔ اب آئیے بات ہے محبت کی۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں جس محبت کا ذکر کیا گیا، جو ہم بھی ذکر کریں گے، وہ ہے اللہ کی محبت۔ یہ تمام محبتوں پہ بڑی ہے نا اللہ کی محبت۔ دیکھیے محبت کے درجات ہیں، محبت کے درجات ہیں۔ انسان پہلے مرحلے میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اور ماں سے سب سے زیادہ، کیونکہ ماں تربیت کر رہی ہے نا، ماں دودھ پلا رہی ہے، شیر سے اپنے دودھ سے، اپنے شیر سے گوشت پوست ہڈیاں مضبوط کر رہی ہے بچے کی، ہر وقت گود میں لیے سارے کام بھی گود میں لے کے کرتی ہے۔ تو ماں کی محبت، ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، ایسے ہی ہے نا، بال بچوں کی محبت، شادی ہو گئی بیوی بچوں کی محبت، یہ بھی یاد رکھیے یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں جناب بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ زن مرید ہے، وہ زن مرید ہونا اور بات ہے، اور وہ بھی اللہ کی، اور بہترین مخلوق اگر ایسی ہی خراب ہوتی تو اللہ اس کو ماں کے درجے پر کیوں رکھتا؟ ماں کا درجہ کیسا درجہ ہے کہ انبیاء بھی ماں کے سامنے جھک رہے ہیں، ائمہ طاہرین بھی ماں کے احترام میں
جھک رہے ہیں. کیوں؟ ماں کا مقام ہی ایسا رکھا. اور اسی لیے آپ دیکھیے، چلیے ضمناً ایک جملہ عرض کرتے چلے جائیں کہ جب کسی معصوم نے اپنا منصب سنبھالا ہے نا تو اس وقت اس کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے نا، کیونکہ امام کا منصب ہے، رسول کا منصب ہی اتنا بڑا ہے بھائی. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات عنایت فرمائیے، ہے نا. منصب اتنا بڑا ہے کہ جناب ماں باپ کو بھی رسول کے سامنے جھکنا ہے، ماں باپ کو بھی علی کی ولایت کے سامنے جھکنا ہے، ماں باپ کو بھی امامت کے سامنے جھکنا ہے. لہٰذا وہ جھکیں تو پھر اصول اللہ کا اس میں خلل آتا ہے. لہٰذا جب کسی معصوم نے اپنا منصب سنبھالا ہے، معصوم ہے امام، لیکن منصب سنبھالنے کی جب مدت ہے تو کسی معصوم کی ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں. ورنہ امام پر بھی واجب ہے اطاعت ماں باپ کی، یاد رکھیے گا. نبی پر بھی واجب ہے. اسی لیے منصب سنبھالنے سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں صلوات، یا مولائے عارفان ہو، یا کوئی بھی امام ہو، اس کا اپنی ماں کے ساتھ رویہ کیسا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ سکھایا ہے نا قیامت تک کے لیے. خیر، لیکن یہ ساری محبتیں انسان قربان کرتا ہے کس محبت پہ؟ اللہ کی محبت. سب انبیاء بھی اپنی محبتیں قربان کر دیتے ہیں، ائمہ بھی اپنی محبتیں قربان کر دیتے ہیں. میں نے ابھی اپنا ذکر کرا تھا نا کہ ہماری محبتیں ہیں نا، یہ ساری ہماری محبتیں ہیں، اور حلال طریقے سے انسان مال کماتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک حد تک وہ بھی آپ سے محبت کی چیز ہے، حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اللہ کے حقوق بھی اس میں سے ادا کر رہا ہے، بندوں کے حقوق بھی اس میں سے ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور حلال طریقے سے کما رہا ہے، محنت کر کے کما رہا ہے، کوئی حد نہیں. اگر سرمایہ دار اسلام میں نہ ہوتے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسے، تو گاڑی آگے کیسے چلتی آگے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کتنے سرمایہ دار، کتنے بڑے جگہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایمان سلامت ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں، اگر دولت، جس دولت کے آنے سے ایمان رخصت ہو جائے وہ دولت ہے جہنم میں لے جانے والی. جس دولت سے ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جائے اور ایمان والوں پہ خرچ ہو، ایمان کے آگے بڑھانے میں خرچ ہو، تو پھر اس دولت کا اور ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ اور اس کو دیتا چلا جاتا ہے. صلوات عنایت فرمائیے محمد ٹھیک ہے جناب. بس اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اب یہ ساری محبتیں ایک وقت آ گیا جناب قربان کرنی ہے. وطن کی محبت اب ان سب پر حاوی ہو گئی، وطن کی محبت کے نہیں. خدا نہ کرے پاک سرزمین پہ آنچ آ جائے، ہمارے وطن پہ آنچ آ جائے، بھائی مال بھی قربان کرو، دینا ہے، اور ایک وقت آ جائے کہ جان بھی قربان کرو، تو کرنا ہے بھائی، وطن ہے نا، کرنا ہے نا. اب آپ نے دیکھا کہ محبت آگے بڑھ گئی نا، محبت کا مفہوم پھیل گیا. محبت کا مفہوم کہاں تک بڑھ گیا بھائی؟ وطن تک بڑھ گیا. اچھا جناب اور آگے بڑھ گئے، ہجرت کرنا پڑ جائے. لوگوں نے ہجرتیں نہیں کی دنیا میں، تاریخ میں کی نا ہجرتیں. ہجرت ایمان، یعنی ایمان والوں پر زندگی تنگ ہو گئی، حتیٰ کہ مدینے میں تنگ ہو گئی، مکے میں تنگ ہو گئی. ہجرتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی نا ہجرتیں. تو بس معلوم ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے جب ایمان سلامت رکھنے کے لیے، اگر کفر کی سرزمین میں مثلا ہم جب یہ مشترکہ ہندوستان تک وہاں رہتے تھے نا بھائی، ہجرت کرنی پڑی، پاک سرزمین میں آنا پڑا، آ گئے. یا کہیں ظلم و تشدد اتنا بڑھ گیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ سادات نے ہجرتیں کی کہ نہیں کی، ساری دنیا میں ہجرتیں کرتے چلے گئے. اب کیا ہوا کہ اور محبت آگے بڑھ گئی کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین کی محبت میں، ایمان بچانے کے لیے، ایمان کی محبت میں انسان کو کبھی کبھی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے. اور تاریخ بھری ہوئی ایسی ہجرتوں سے، تاریخ بھری ہوئی ہے. اپنی ہجرت دیکھ لیجئے، جب پاکستان بنا ہے تو ہجرت کی نا بھائی، کفر کی سرزمین سے ادھر ہجرت کر کے آئے. اب بے شک وہاں بھی ہمارے کروڑوں بہن بھائی رہتے ہیں، ہماری بات کا کوئی برا نہ مان لے. ظاہر ہے کہ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہجرت کر کے آئے، کیوں ہجرت کر کے آئے تھے؟ جو ہجرت کر کے آئے. غلط صحیح کو چھوڑ دیجئے کہ غلط کیا تھا صحیح کیا تھا، میں بات نہیں کر رہا. وہ نیت کیا تھی وہاں سے آنے کی؟ نیت یہ تھی کہ بھئی اپنے جائیں گے ایسی سرزمین پہ جہاں مسلمان رہیں گے، سب مسلمانوں کا نظام چلے گا. یہ الگ بات کہ وہ کیسا نظام، کہاں کا نظام ہے نا، وہ الگ بات. لیکن نیت کیا تھی آنے والوں کی؟ میجورٹی کی نیت کیا تھی کہ ایسی سرزمین میں جائیں گے جہاں ہم بالکل آزادی سے اپنے مذہبی مراسم اور سب ہم نہیں، سب اپنے اپنے مذہب کی پابندی کریں. خدا کا شکر ہے کہ کر بھی رہے ہیں، لیکن بہرحال جو حالات مشکلات وہ آپ کے سامنے ہیں. خیر، یہ ایک جملہ معترضہ تھا. تو محبت بڑھتی چلی گئی نا آگے. کس چیز پر؟ ایک بار ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کرنی. محبت کی اعلیٰ ترین، یا جس کو کہنا چاہیے کہ عشق کی اعلیٰ ترین منزل ہے نا. آئیے یہ تو ہم تفصیل بیان کریں گے، لیکن پہلے آیات کا سہارا تو لے لینا. سورہ آل عمران اور تیسرا سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 31ویں آیت. تیسرا سورہ 31ویں آیت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب کہہ دیجئے، قل کے ساتھ ہے نا آیت، امر کا صیغہ، حکم دیا جا رہا ہے، اے حبیب پہنچا دیجئے، کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو۔ اچھا یہ بتائیے کہ آیت کا جو حکم آ رہا ہے یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے یا قیامت تک آنے والوں کے لیے؟ ہاں یہ بات ہوئی نا، کس کے لیے آ رہا ہے؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حکم آ رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی سب سے بڑی محبت وہ ہے نا، اے حبیب ان سے کہیے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اطاعت الگ ہے، وہ دوسرے مقامات پہ، کتنے مقامات پہ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، کئی بار بیان کر چکے ہیں، موقع ملا تو یہاں بھی کر دیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اطاعت الگ ہے، اتباع الگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، اقوال اقوال اقوال، جہاں فرمایا جا رہا ہے وہاں اطاعت ہے، اطاعت اطاعت، اتباع جو میں کر رہا ہوں، جسے دوست رکھ رہا ہوں تم دوست رکھو، جسے میں دشمن رکھ رہا ہوں اسے تم دشمن رکھو، جو مجھ سے بغض رکھے اس سے تم بھی بغض رکھو، جو مجھ سے محبت کرے اس سے تم بھی، یہ ہے اتباع، اور تشریح کی کر دیں گے آگے چل کے انشاءاللہ مجالس میں، لیکن ابھی اتنی بات ہوئی نا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو، اے حبیب کہہ دیجئے ان کو میرا اتباع کرو، اللہ سے محبت تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں بس اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے اگر رسول کا اتباع نہ ہو، اتباع رسول نہ ہو تو اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اتباع رسول شرط ہے۔ بس اگر تم نے اتباع رسول کر لیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، بس اگر تم نے رسول کا اتباع کیا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ہے نا؟ آیت کی تشریح ہو جائے پھر روایات پیش کریں گے تو انشاءاللہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ مطلب ساری دنیا میں پہنچ جائے گا ہمارا۔ یحببکم اللہ، تم میرا اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، محبت کا لفظ ابھی رکھیے، ابھی محبت کا لفظ رکھیے، یحببکم اللہ، جو لفظ قرآن میں وہی رکھیے ابھی، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تم اللہ سے محبت کے لائق ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بھئی انسان ہے نا، غلطیاں تو ہوں گی نا، گناہ تو ہوں گے نا، لیکن یہ محبت کیا کرے گی؟ اللہ کی محبت، جب تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو جب محبت کرے گا تمہاری غلطیاں بخش دے گا، یہی ہے محبت کا قانون بھائی، جس سے محبت کرتا ہے انسان اس کی کوتاہیوں کو بخش دیتا ہے، تو پھر اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور بے شک وہی اللہ ہے جو بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ آئیے اب دیکھیں کہ یہ محبت کیسے ملے گی اللہ کی، ہے نا؟ قرآن مجید نے تو بتا دیا کہ اللہ کی محبت یہ ہے کہ تم رسول کا اتباع کرو۔ اب آئیے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا راستہ بتا رہے ہیں اللہ کی محبت کا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی محبت کہاں سے حاصل کی جائے، کیسے حاصل کی جائے، بتایا جا رہا ہے۔ آئیے پہلی حدیث پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، اور اسی پہ آج کا بیان ختم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ طے یہ ہے کہ ایک محدود وقت تک، تاکہ اور بھی پروگرام دنیا ہر جگہ ہو رہے ہیں، شہروں میں ہو رہے ہیں، تو ایک محدود وقت جو ہم نے دیا ہے اسی وقت میں بیان کو ختم کیا جائے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر شے کے لیے ایک بنیاد ہے، حضور کا فرمانے کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہے، اساس ہے، کسی بھی چیز، گھر بھی بناتے ہیں تو اس کی اساس ہے نا، اساس یعنی بنیاد، بنیاد کے بغیر جو چیز بنے گی کیا ہوگی؟ گر جائے گی دھڑام سے، ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ معنوی طور پہ بھی اگر دین، کسی کا دین اس کی بنیاد نہ ہو تو دھڑام سے گر جاتا ہے۔ کتنے مذہب دنیا میں آئے ختم ہو گئے، کتنے عقیدے گڑھ کے بنائے گئے، تو گڑھے ہوئے عقیدوں سے ڈرتے نہیں ہیں، جو عقیدے گڑھ لیے جائیں ان سے ڈرا نہیں جاتا، کیونکہ ان کی بنیاد نہیں ہوتی۔ جس کی بنیاد ہوتی ہے محکم، 1400 سال کی آندھیاں بھی اسے ختم نہ کر سکیں، یا ہے نا؟ جن کی بنیادیں مضبوط ہوں پھر اور اس سے آگے بڑھ جائیے، جس کی بنیادوں میں مظلوموں کا خون ہو،
جس کی بنیادوں میں پاک ترین لہو کائنات کا شامل ہو جائے. لہذا مطمئن رہو کہ پوری دنیا بھی مل کر حملہ آور تو اس مکتب کو مٹا نہیں سکتی. ضمانت دے دی کربلا والوں نے, ضمانت دے دی نا کربلا والوں نے. چلیے, لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت, یہ حضور کی حدیث ہے. ہر شے کے لیے بنیاد ہے, اساس ہے, اور اسلام کی بنیاد, اسلام کی اساس ہماری محبت, ہمارے اہل بیت کی محبت ہے. اگر اس کے بغیر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام کو سمجھ لے تو ناممکن. اسی لیے تمام ہمارے اسلامی مکاتب فکر اس لیے کوشش کرتے ہیں, اپنا نام درج کرانے کی کوشش کرتے ہیں تمام مسلمان کہ میرا بھی نام محبان محمد و آل محمد میں درج ہو جائے. کسی میں ہمت نہیں. صلوات بھیجیے محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. بس ہم اہل بیت کی محبت بنیاد اور اساس ہے. کس کی اساس ہے؟ اسلام کی. حبنا اہل البیت واساس الاسلام حبنا اہل البیت, اور اسلام کی اساس ہماری محبت ہے. اگر ہماری محبت نہیں تو اسلام چھو کے بھی نہیں گیا. اس لیے کوئی کسی میں جرت نہیں کہ اپنا نام مخالفین محمد و آل محمد میں درج کرائے, بلکہ کیا کوشش ہوگی؟ محبت کرنے والوں میں میرا نام درج. جانتا ہے نا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اشرے آپ لوگ اس پہ سنتے چلے آ رہے ہیں, میں جلدی سے گزر گیا بات. کیا قرآن ہے نا, کہہ رہے ہیں اے رسول آپ کہیے, کہہ دیجئے ان سے. اللہ کا حکم ہے, رسول نہیں مانگ رہے اجر رسالت, اللہ کا حکم ہے, ان سے کہہ دیجئے. اس پہ آپ سنتے رہتے ہیں, ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلی حدیث ہو گئی. پہلی حدیث کہ اسلام کی بنیاد میری اور میری آل کی, میرے بچوں کی محبت ہے. ایسا ہی ہے. اب آئیے بات کو ذرا سا آگے بڑھا دیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام حبنا اہل البیت نظام الدین, دین کا نظام ہماری محبت ہے. ہم اہل بیت کی محبت دین کا نظام ہے. جو اس سے ہٹ کے چلے گا اسے معلوم ہی نہیں دین کا نظام کیا ہے. اگر کوئی نظام چاہتا ہے, اگر کوئی نظام کا نعرہ لگاتا ہے, تو اس کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ محبت اہل بیت ہے کیا. حبنا اہل البیت نظام الدین, دین کا نظام ہم اہل بیت کی محبت ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر ابھی دلیل بھی دے دیں گے. یہ ایک اور فرمان پانچویں امام کا سماعت فرما لیجئے. اب صلوات بھیجیے محمد. حبنا اہل البیت ایمان و بغضنا کفر. ہم اہل بیت کی محبت ایمان ہی ایمان ہے, اور ہمارا بغض اور ہمارے سے دشمنی کیا ہے؟ کفر ہے. ابھی اور جب آئیں گے واپس پھر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے تو آپ کو بتا دیں گے. ابھی اپنے پاس رکھیے. اب امام جعفر صادق علیہ السلام جناب زید کو نصیحت کرتے وقت فرمایا کہ زید, اور یہ بھی بات یاد رکھو, یہ بات بھی یاد رکھو کہ تمام چیزوں کی کوئی جو بنیاد ہوتی ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے, اور اسلام کی بنیاد وہی تکرار کی کہ اسلام کی بنیاد ہماری محبت ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہماری محبت ایمان ہے اور ہم سے دشمنی کفر ہے. ظاہر ہے جو اولاد رسول سے دشمنی کرے گا وہ کہاں سے باقی بچے گا, اس کو رسول کی شفاعت کہاں سے نصیب ہوگی جو رسول کے بچوں سے دشمنی کرے گا. ایسے ہی ہے نا, ہماری دشمنی کفر ہے. یاد رکھنا کہ ہماری محبت جو ہے وہ ایمان ہے, اور ہم سے جو نفرت ہے, ہم سے جو بغض رکھے گا وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہو جائے گا. یہ چھٹے امام فرماتے ہیں. امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامعہ میں آپ ہی سے یہ جملہ نقل ہے. پھر اس کے بعد واپس آپ کو حدیث قصہ کی طرف لے جائیں گے, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی طرف لے جائیں گے. لیکن پہلے یہ سنیے زیارت جامعہ کا جملہ. فرماتے ہیں کہ من احبکم احب اللہ فقد احب اللہ. اے آل رسول, اے اہل بیت رسول, جس نے بھی آپ سے محبت کی
اس نے اللہ سے محبت کی. فقط احب اللہ, اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے بھی آپ سے محبت کی اس نے کس سے محبت کی؟ اللہ. اب آ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ کی محبت کہاں ڈھونڈی جائے گی؟ اللہ کی محبت ڈھونڈی جائے گی فاطمہ کے گھر میں. یہ ہے وہ دروازہ جو اللہ کے رسول نے بار بار دکھایا. اب یہاں سمیٹ رہے ہیں بیان کو, یہیں جہاں ختم کریں انشاءاللہ, کل یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. دیکھیے سب جانتے ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے, اس پہ بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جب گھر سے صبح کے وقت نکلتے تھے مسجد نبوی میں جانے کے لیے تو کوئی دروازہ ہے جہاں رک جایا کرتے تھے, ہے نا. ایک دروازے پہ رک کے سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ. یہ کس کا دروازہ ہے؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا دروازہ ہے. یعنی پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں اللہ کا رسول کھڑا ہو کے سلامتی بھیجتا ہے, درود بھیجتا ہے, پھر مسجد نبی میں جاتا ہے کہ اہل بیت نبوت آپ پر اللہ کے رسول کا سلام ہو. اے معدن کہتے ہیں کان کو نا, عین سے معدن, کان کو کہتے ہیں نا معدن رسالہ. یعنی آپ رسالت کا مخزن ہیں, معدن ہیں, کان ہیں جہاں سے رسالت نکل رہی ہے. مختلف الملائکہ, آپ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ. یہ بھی بتا دیا کہ اے فاطمہ آپ کا گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. کاش دنیا نے مقام فاطمہ ہی سمجھ لیا ہوتا صرف, تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ گھر کون سا ہے جہاں سے اللہ کی محبت ملے گی. انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. یہاں تک پہنچ گئے ہم اس حدیث تک, لیکن ابھی مفہوم مکمل نہیں ہوا. ابھی مفہوم کو لے کر آگے چلیں گے کل. ابھی یہاں پہ ہم نے رکھا بس یہ رسول کے بچے. اچھا, پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں سے صلوات بھیجیے. اس کی تفصیل تو ہم بیان کریں گے آئندہ مجلس میں, لیکن ابھی اشارہ آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کا رسول جو محبت کرے گا وہ کیسی محبت ہے؟ عام انسانوں کی محبت ہوگی؟ دیکھیں نا, اللہ کا رسول ہے, اگر وہ اپنے بچوں سے اس شدت کی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے, میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میرا حصہ ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو بھائی سوچنا پڑے گا نا کہ کیوں. عام بچوں کی محبت, عام باپ کی اپنے بچی سے یا بچوں سے محبت نہیں ہے. اگر اپنے بچوں کے لیے فرما رہے حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے, میں حسین سے. اب برسوں سے جب سے ہوش سنبھالتا ہے ایک مسلمان کا بچہ وہی حدیث سنتا رہتا ہے نا, اس پہ مجھے تکرار کی ضرورت نہیں. تو بھائی اس کا مطلب کوئی بات ہے نا, کہ اگر یہ کہتے کہ حسین مجھ سے محبت کرتے, نواسے نانا نواسے کی محبت ہے, نانا نواسے کی محبت مان لی جاتی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, میں بھی حسین سے ہوں. تو میں بھی حسین سے ہونے کا کیا مطلب؟ اسلام بچا, کلمہ بچا, رسالت بچی, یہ جتنی چیزیں بچی کہاں بچی؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے, علامہ اقبال بھی یہی فرماتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نقش اللہ بر صحرا نویش سطر عنوان نجاتے ماں نویش, وہ حسین وہ ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو صحرا پہ لکھ دیا. ریت پر لکھنا مشکل ہے نا, تو بس بحر اقدر خاکوں کو غلطی دے است, پس بنا اے لا الہ گردی دے است. اگر علامہ اقبال نے نہ کہا ہوتا تو ہماری گردن پکڑ لیتے لوگ, لیکن شکر ہے کہ علامہ اقبال کی یہ بات جانتے تھے کہ پس بنا اے لا الہ گردی دے است صرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نہیں کہا, علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی کہ پس حسین کون؟ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا. اب سمجھ میں آ گئی؟ میں نے اس لیے علامہ اقبال کا نام لے کے قید لگا دی کہ خواہ میں کچھ لوگوں کی طرف سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نہیں کہہ رہا. یہ علامہ اقبال حکیم الامت, شاعر مشرق, جنہوں نے خواب دیکھا تھا, یہ وہ فرما رہے ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد عالم. تو بھائی یاد رکھیں کہ اہل بیت کے جو بچے ہیں نا ان کا بھی الگ مقام ہے. بس جس نے قربانی دی, جس نے اس محبت کا اعلان کیا حسین کے ساتھ, تو حسین کے ساتھ محبت کیا ہے؟ رسول کے ساتھ محبت. یہ کلم تفصیل سے بتائے گی, لیکن آج سمیٹ میں بیان. حسین کے ساتھ محبت کیا ہے؟ رسول کے ساتھ محبت. اور رسول کے ساتھ محبت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ محبت. آج ہر سال جن کی شہادت ہم بیان کرتے ہیں نا, وہ مسلم کے 2 یتیم ہیں, بچے, بچوں کا ہی ذکر کرتے ہیں نا, مسلم کے یتیم. جناب مسلم بڑی بے کسی سے شہید کیے گئے تھے, جانتے ہیں نا.
ان کا لاشا کتنے عرصے تک بے سر کا لاشا باب کناسہ پہ، باب کوفہ پہ لٹکا رہا، کب تک لٹکا رہا؟ لیکن آخر وقت میں جانتے ہیں اب اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی مسلم کو. وصیت میں ضرور ایک بار ذکر کیا ہے، جب وصیت کی ہے کہ بھائی میرے بچے ان کو وہاں پہنچا دینا، کسی نے نہیں پہنچایا، زندان پہنچا دیا تھا. لیکن سب سے بڑی فکر یہ تھی جناب مسلم کو کہ کہیں سے کوئی ایسا مجھے مل جائے جو میرے مولا تک پیغام لے جائے. انہیں یہ فکر تھی نا، میں نے خط لکھ دیا کہ سب آپ کے ساتھ یہاں آ جائیے. انہیں یہ فکر تھی کہ کسی طرح کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کو میں بھیجوں کہ مولا کوفے مت آنا. کوفے والوں نے دغا کی ہے، کوفے والوں نے بے وفائی کی. ان کوفے والوں نے کیا کیا کہ ان کے سامنے مسلم کے 2 بچے زندان میں ڈال دیے. کب تک مجھے نہیں معلوم، کوئی مدت نہیں لکھی، لیکن ذکر تو ہے نا ہر جگہ روایت. بس آخر ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے داروغہ زندان کو روک لیا کہ بھائی ایک بات تو سن لے، ہماری بچوں کو دن اور رات کا نہیں معلوم. بس جب داروغہ زندان آتا تھا نا تو اس سے اندازہ کر لیتے تھے کہ اب مغرب ہو گئی. وہاں سے یہ معصوم بچے نمازوں کے اوقات کا تعین کر لیتے تھے. کیوں؟ اس زمانے کے زندان ایسے تو نہیں تھے اس میں کھڑکیاں دروازے ہوں، وہ زندان زیر زمین ہوا کرتے تھے. صرف ایک روزن رکھا جاتا تھا جس سے ہوا آ جا سکے، روشنی نہیں، ہوا آ جا سکے، ایسا روزن ہوتا تھا. تو وہ زیر زمین زندان میں تھے. ایک دن کا آپس میں بھی مشورہ کیا کب تک ایسے پڑے رہیں گے، کچھ بات تو کی جائے. جانے لگا، پوچھا اس سے، بھائی ایک بات تو سن لے. کیا بات ہے؟ کہ یہ بتا، کیا تو رسول اللہ کو جانتا ہے؟ تعرف محمد رسول اللہ؟ کیسا، کیسی بات کرتے ہو؟ مسلمانوں کلمہ پڑھتا ہوں صبح شام، یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ کہ اچھا یہ بتا، کیا ان کے بھائی علی کو بھی جانتا ہے؟ میرا مولا ہے. نام لے لیتے رہے بنی ہاشم کے، اپنے دادا کا نام لیا. کیا طالب کو جانتا ہے؟ عقیل کو جانتا ہے؟ جناب عقیل کے پوتے ہیں. جناب جعفر کو جانتا ہے؟ وہ سب کہتے ہیں کہ تم بچے ہو کون، یہ سب نام کیسے لے رہے ہو؟ اچھا وہ بیچارہ ایک سیدھا سادہ جیلر جس کو کہہ لیے داروغہ زندہ، اس سے معلوم نہیں یہ کون ہے کیا ہے، لیکن دل میں محبت ہے اہل بیت کی. اب ان بچوں نے کہا کہ ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں جس مسلم کو کوفے میں قتل کر. رونے لگا داروغہ زندان، قدموں میں گر پڑا. بچوں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میرے شہزادوں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم آزاد ہو، کھول رہا ہوں زندان کا دروازہ، چاہے قتل کر دیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، لیکن یہ ظلم نہیں کر سکتا آل رسول پہ. جانتا ہے کہ آل رسول سے دشمنی کر کے سوائے دوزخ کی آگ کے انگاروں کے، جہنم کے انگاروں کا کچھ بھی نہیں ملے. آل رسول سے دشمنی نہیں کر سکتا. خوش ہو گئے، دعائیں دی. اس نے یہ نہیں بتا، بچوں کو نہیں معلوم کہ واقع کربلا ہو چکا. بچے کہہ رہے بس ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، ہم اپنے چچا حسین کے پاس چلے جائیں گے. بچوں کو نہیں معلوم کیا ہو چکا. یہ بھی جانتا ہے، اس نے بھی بچوں کو کچھ نہیں بتایا. کہا راستہ میں بتا دوں گا، لیکن یہ ایک مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ. چلتے چلتے بچوں کا ہاتھ تھام لیا اس نے کہ ایک وعدہ کر کے جاؤ، دیکھو اب میں قتل کر دیا جاؤں گا، میری گردن مار دی جائے گی، لیکن مجھ سے وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے. آپ دیکھیے اسے یقین کتنا ان معصوم بچوں کے حق شفاعت پر. جانتا ہے یہ بچے نہیں ہیں، یہ خاندان رسالت کے چشم و چراغ. یقیناً انہیں یہ حق ہوگا کہ جس کی شفاعت کریں گے اس کی بخشش ہو جائے گی. اور بچوں کو بھی اپنے حق شفاعت پر اتنا یقین ہے کہ اس داروغہ زندان کے ہاتھ تھام کر کہتے اطمینان رکھ، تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے. خوش ہو گیا، دعائیں دیں اور دعائیں لیں. بچے نکل آئے، رات بھر کوفے کی گلیوں میں بیچارے گھومتے رہے، راستہ نہیں ملا. نکلے باہر، اس جگہ پہنچے جہاں آج ان کی قبریں ہیں. اس ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب میں وہاں گیا مسیب میں، جو کربلا سے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے، وہ کوئی زیادہ کم ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، تو وہاں زیر زمین جو اصل قبریں ہیں، مجھے یہ شرف ملا کہ وہ وہاں کے خادمین مجھے اس اصل قبروں تک لے کر گئے. وہاں نیچے جو ان کی قبر کے، وہ عجیب بے کسی کا عالم ہے، فرات کے ساحل پر جہاں مسیب میں یہ دونوں قبریں ہیں بچوں کی. تو خیر اب یہ مسیب تک پہنچ گئے، انہیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں تک پہنچے. صبح ہونے لگی، بس یہ معلوم کہ ساحل ہے فرات کا، ایک درخت کے اوپر، اور درخت کے نیچے ایک جوہر ہے، درخت پہ اپنا آپ کو چھپا لیا. اب جب فجر کی نماز پڑھی، اوپر چھپے ہوئے تھے، ذرا سی سفیدی نمودار ہو رہی ہے. ہوتا ہے نا صبح کی جو سفیدی ہلکی ہلکی سی آتی ہے، سفیدی کہتے ہیں، سفیدی نمودار ہوئی. زوج حارث کی کنیز پانی بھرنے آئی اس جوہر میں. اب جو اس نے جوہر میں اپنا ظرف ڈالا تو دیکھا 2 چاند سے چہروں کا عکس. وہ جو درخت پہ بیٹھے تھے نا معصوم بچے، ان کے چہروں کے عکس. حیران ہو کر کہتی ہے میں نے ایسے خوبصورت اور حسین چہرے اس سے پہلے نہیں دیکھے ہیں.
کس مملکت کے شہزادے ہو؟ تمہیں امان ہے، نیچے آؤ، مجھے اپنا حال بتاؤ۔ شہزادے نیچے اترے، کہ بس ہم پر ایک احسان کر دے، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے۔ کہتی ہے مدینے میں کون ہے؟ کہا مدینے میں ہمارا چچا حسین ہے، ہمیں مدینے کے راستے پہ ڈال دو۔ کہتی ہے نہیں، دن کی روشنی ہونے والی، تم نہیں جا سکتے، جہاں جگہ جگہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، میرے ساتھ چلو، میری مالکن محب اہل بیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ لے کر آئی۔ زوج حارث کو جب معلوم ہوا کہ مسلم کے یتیم ہیں، خوش ہو گئی۔ خدمت کی، بچے نہ معلوم کب سے زندان میں تھے، ان کو نئے لباس دیے، بچوں کے لیے بہترین غذا بنائی۔ شام ہونے لگی، کا اطمینان رکھو، کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس کے ساتھ بھیجوں گی، ابھی نہیں جا سکتے تم، رات میرے گھر میں گزارو امان سے۔ رات کو اس کے شوہر کے آنے کا وقت ہوا، ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر سے قفل ڈال دیا، تالا ڈال دیا۔ کہنے لگی مجھے معاف کر دینا، میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے، ڈر لگتا ہے کہیں انعام کے لالچ میں تمہاری مخبری نہ کر دے۔ کیسا زمانہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں ہی لوگ ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مخبری نہ کر دے۔ ایسا زمانہ تھا، ایسا ماحول تھا کوفے کا، ایک دوسرے سے ڈرتے تھے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، بیوی کو ڈر ہے کہ کہیں شوہر اس کا مخبری نہ کر دے۔ خیر رات کو دیر سے آیا، دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ مسلم کے بیٹے، مسلم کے بچے، مسلم کے یتیم زندان سے فرار ہو گئے، اور ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، ڈھونڈتا رہا، سارا دن نہیں ملے۔ کہا چھوڑ ان بچوں کا پیچھا، خیر کھایا پیا، سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ادھر بچوں نے خواب دیکھا، چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ ہلانے لگا نصف شب کے قریب، بھائی اٹھو بھائی اٹھو۔ بڑے بھائی کی آنکھ کھلی، کہا بھیا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا۔ بڑے بھائی نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم رسول خدا کی بارگاہ میں، ہمارے بابا رسول خدا کی بارگاہ میں، اور رسول خدا پوچھے مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ ہمارے بابا مسلم نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میرے بچے ظالم کی قید میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمارے بابا کو سینے سے لگا کہ مسلم اطمینان رکھو، بس کچھ دیر میں تمہارے بچے آنے والے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، دونوں بیٹوں کے نام ہیں جناب مسلم کے۔ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، دونوں بچوں کو شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے کے کمر میں ہاتھ ڈال کے بغل گیر ہو کے رونا شروع کر دیا۔ بچوں کے گریے کی آواز بلند ہوئی، اس ملون کی آنکھ کھل گئی، حارث ملون چونک کر کہتا ہے بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ بیوی نے گھبرا کے کہا ہمسائے میں کسی کے بچوں کے۔ تلوار اٹھا کے بڑھا کہ نہیں، یہ میرے گھر سے آ رہی ہے آواز۔ تلوار سے قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے جب اندر داخل ہوا، دونوں شہزادوں کو دیکھا تو غصے میں چلا کر کہتا ہے سارا دن تم دونوں کے پیچھے میں خوار ہوتا رہا اور تم میرے گھر میں چھپے ہو۔ اور روایت میں نقل ہے کہ یہ آگے بڑھ کر اتنے زور سے اس نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا ان معصوم بچوں کے چہرے لہو لہان ہو گئے، کتنے ہی دندان مبارک شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے نا بچوں کے۔ چلاتا جاتا ہے کہ میرے گھر میں چھپے ہوئے، رسی سے باندھ کر کھینچ کر لے کے چلا ساحل پہ کہ قتل کروں گا، غلام بھی ساتھ ہوا، بیٹا بھی ساتھ، پیچھے پیچھے یہ مومنہ فریاد کرتی جا رہی کہ چھوڑ دے ان معصوم کو، میں نے امان دی تھی، کچھ نہیں سنا۔ ساحل پر لے کر آیا، اس جگہ جہاں ان کی قبریں ہیں فرات کے ساحل کے ساتھ، وہاں پر لے کر آیا، چاہتا تھا کہ قتل کرے۔ بچوں نے کہا ٹھہر، عربوں کا دستور ہے 3 میں سے ایک بات مانتے ہیں، کوئی ایک بات مان لے۔ کہا کیا باتیں ہیں تمہاری؟ کہا دیکھ ہماری پہلی خواہش ہے کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو فیصلہ کرے۔ کہا نہیں مجھے ڈر ہے، تم بہت چھوٹے ہو، تمہیں پھر زندان میں ڈال دے گا اور میرا انعام رہ جائے گا۔ کہا اچھا پھر ایسا کر، ہمیں ہمارے چچا حسین کی خدمت میں پہنچا دے، جو انعام تو چاہتا ہے وہ ہم تجھے دلوائے۔ کہا یہ بھی ناممکن ہے۔ سمجھ گیا کہ بچوں کو نہیں معلوم کہ حسین شہید کر دیے گئے کربلا میں، یا واقعہ کربلا نہیں بھی ہوا تو جب بھی کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، میں نہیں پہنچا سکتا، کہتا ہے بچے کہتے ہیں اچھا پھر تیسری خواہش ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اے حسین کے چاہنے والوں، تمہارا تعلق کسی بھی مکتب سے ہے، مگر مسلم کے بچے آخری وقت میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، ہم عقیل کے پوتے ہیں، ہم جعفر کے پوتے ہیں، ہم علی کے پوتے ہیں، اور رسول خدا بھی تو رشتے میں چچا ہے نا، مولا کائنات کے اور عقیل کے چچا زاد بھائی ہیں، عقیل کے اور طالب کے اور علی کے، لہذا ہم رسول کے بھی پوتے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ جب آخری وقت میں تلوار گردن پہ آ جائے تو سجدے کو نہ بھولنا، اتنی مہلت ہے۔ بچوں نے نماز شروع کی، اس ملعون نے اپنے غلام سے کہا وار کر، آگے بڑھ، گردن جدا کر۔ آگے بڑھا، مگر ایک بچے نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا کیا بلال حبشی کی قوم سے ہے؟ وہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ تمہارا بلال حبشی سے کیا واسطہ ہے؟ کہ ہم نے دیکھا نہیں،
لیکن سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا بلال حبشی، تو تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ کو یہ ظلم میں نہیں کر سکتا۔ تلوار پھینکی اور دوڑ کے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ بیٹے کو حکم دیا قتل کر۔ بیٹا آگے بڑھا، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بیٹا بھی پیچھے ہٹ گیا، جھلا کر اس نے تلوار اٹھائی، وار کرنا چاہتا تھا کہ اس کی زوجہ حارث نے اپنے آپ کو بچوں پر گرا دیا۔ اس کے شانے پر تلوار لگی، زخمی ہو کر ایک طرف گر پڑی۔ بس بچوں نے نماز شروع کی، سجدے میں تھے کہ اس نے بڑے بھائی کی گردن پہ وار کیا پشت سے، سر کو تن سے جدا کر۔ اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا تھا، سر کو تھیلی میں رکھا، جسم کو نہر کے حوالے کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لینا شروع کی اور فریاد کرتا جاتا ہے بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ بڑے بھائی کا بے سر کا جسم سطح آب پر ٹھہر گیا، پانی کی سطح پہ ٹھہر گیا۔ چھوٹا بھائی ابھی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لے رہا تھا کہ اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا، اس سر کو بھی تھیلے میں ڈالا، جسم کو نہر کے حوالے کیا۔ دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے تہے آپ چلے گئے۔ بس آخری جملے 2-3 سن لیجئے۔ صبح ہوئی، کسان اپنے کام سے جا رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ساحل پہ کوئی بی بی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس بیٹھی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ آگے بڑھ کر ان کسانوں نے کہا بی بی کیا کوئی قیمتی سامان پانی میں گر گیا؟ وہ بی بی کہتی ہے ہاں حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکال دو۔ وہ کسان پانی میں اترے، دونوں بے سر کے لاشوں کو نکالا۔ کیا دیکھا؟ ساحل پر وہ بی بی ان دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی سر ایک کے سینے پہ پٹخ کے روتی ہے، کبھی دوسرے کے سینے پہ سر پٹخ کے روتی ہے، اور ان کسانوں سے کہتی ہے تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کی ضامن ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بی بی آخر آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہیں؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس بی بی نے کہا میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ میرے مسلم کے یتیم۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔